الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صادقة بن المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال: كنت قائدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. روایت ہے ریاح ابن حارث سے، کہتے ہیں کہ كنت قائدا عند فلان في مسجد الكوفة، میں فلاں کے پاس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ فلاں سے مراد مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ریاح بن حارث کہتے ہیں کہ میں فلاں یعنی مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا مسجد کوفہ میں، وعنده اہل الکوفہ، اور ان کے پاس اہل کوفہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاء سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، چنانچہ مسجد میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بھی تشریف لائے۔ فرحب به وحیاه، چنانچہ ان کو مرحبا کہا۔ فلاں یعنی مغیرہ بن شعبہ نے سعید بن زید کو مرحبا اہلا وسہلا کہا، انہیں سلام کیا، ان کا استقبال کیا۔ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيرِ، اور انہیں اپنے پاس، قدم کے پاس، اپنے پیر کے پاس، سریر پر، چارپائی پر، تخت پر، جو بھی وہاں تھی، جو چیز جس پر وہ بیٹھے تھے، اسی پر اپنے پاس بٹھایا، یعنی بہت احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ فجاء رجل من اہل الکوفہ، پھر اس کے بعد ایک آدمی آیا اہل کوفہ میں سے، یقال له قیس بن علقمہ، اس آدمی کو قیس ابن علقمہ کہا جاتا تھا۔ فاستقبلہ، چنانچہ مغیرہ بن شعبہ نے ان کا بھی استقبال کیا۔ فسب وسبہ، یہ جو آدمی آیا تھا یہ آ کے گالی گلوچ کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ فقال سعید ابن زید، وہ کہنے لگے: من یسب هذا الرجل، یہ جو آدمی گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ من یسب هذا الرجل، کس کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ قال یسب علیا، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ قال، حضرت سعید نے فرمایا: الا ارى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبون عندک، ارے کیا ہو گیا تم لوگ، میں کیا دیکھ رہا ہوں اصحاب رسول کو تمہارے پاس لوگ گالی دے رہے ہیں۔ الا ارى، کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اصحاب رسول کو لوگ تمہارے پاس گالی دے رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ثم لا تنکر، پھر بھی تم اس کے باوجود تم نکیر نہیں کرتے ہو، ولا تغیر، اور نہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر آ رہا ہے، نہ تم اس پر نکیر کر رہے ہو اور چپ چاپ سن رہے ہو۔ انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا، وہ جو بات سنی تھی وہ یہاں سے آگے آ رہی ہے۔ اور فرمایا: وَإِنِّي لَغَنِيٌّ، اے سعید کہتے ہیں کہ انی لغنی ان اقول علیہ ما لم یقل، اور میں اس چیز سے بے نیاز ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات کہوں جو آپ نے نہیں کہی ہے۔ فیسألونی عنہ غدا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لیں، اذا لقیت، جب میں آپ سے ملاقات کروں گا کہ تم مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ بات میں نے کب کہی تھی جو تم نے میری طرف منسوب کی، تمہیں کیا جواب دوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا بات سنی ہے؟ وہ بات یہ ہے: ابو بکر فی الجنہ، یہ بات میں نے سنی ہے ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائیں گے، وساق معنی، اسی معنی کی حدیث جو پیچھے گزری ہے: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور پورے عشرہ مبشرہ کو آگے تک گنایا۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، سعید بن زید نے فرمایا کہ لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یغبر فیہ وجہہ، مشہد یعنی محضر، حاضری، کسی آدمی کی حاضری ان میں سے یعنی صحابہ میں سے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی آدمی کی حاضری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی آدمی کی حاضری، یغبر فی، جس حاضری میں وہ اپنے چہرے کو خاک آلود کرتا ہے، جس حاضری میں وہ اپنے چہرے کو غرض آلود کرتا ہے، غبار آلود کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر کسی صحابی کا چہرہ آپ کی معیت میں، آپ کی حاضری میں اگر غرض آلود ہوتا ہے، اگر اس پر غبار جاتی ہے، تو وہ حاضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خیر من عمل احدکم، بہتر ہے تم ہم میں سے کسی کے عمل سے۔ کتنا عمل؟ وَلَوْ أُمِّرَ عُمَرَ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے جیسے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے جیسے اگر کسی کو عمر دے دی جائے، مل جائے، اور پھر وہ عمل کرے زندگی بھر، تو اس کے نیک عمل سے اس صحابی کی زندگی صحبت بہتر ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زندگی گزاری ہو، آپ کے ساتھ میں اپنے چہرے کو غرض آلود کیا ہو، سفر میں، ہجرت میں، جہاد میں۔ اس حدیث سے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوئی، عشرہ مبشرہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اسی طرح سے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کس قدر صحابہ کا دفاع کرتے تھے، خود صحابہ کرام کس طرح سے صحابہ کا دفاع کرتے تھے، اور کس طرح سے عمرا کو نصیحت کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تمہارے سامنے اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، ان کے بارے میں لبکشائی کرتا ہے، تو صحابہ کرام انہیں نصیحت کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ ایئر فون لائیے اس کا، موبائل ایئر فون ہے۔ سر اس کی بیٹری ختم ہونے والی ہے، تو ابھی آواز آ رہی برابر آپ لوگوں کو؟ شکاری برابر ہے۔ چلیے، اس حدیث سے ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوئی، اسی طرح سے عشرہ مبشرہ کی فضیلت معلوم ہوئی، اور صحابہ کرام کا موقف معلوم ہوا، کس طرح سے وہ صحابہ کرام کے لیے ایک دفاع کرتے تھے، اور جو یہ بھی معلوم ہوا انکار منکر کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی منکر دیکھے تو اس پر نکیر کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث قال حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زريع۔ شیخ جی، لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ایک بار کیجیے۔ مشہد میں نے محضر، حاضری، کسی ان میں سے کسی آدمی کی حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ایسی حاضری یغبر فیہ وجہہ، جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جاتا ہے، یغبر فی، جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جاتا ہے، خاک آلود ہوتا ہے، آپ کے ان کے چہرے پر مٹی پڑتی ہے جہاد میں سفر کی وجہ سے، مطلب معمولی سی بھی انہوں نے حاضری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، معمولی سی بھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے، تو ان کی وہ حاضری تمہاری زندگی بھر کے نیک اعمال سے بہتر اور افضل ہے۔ شکریہ۔ سمجھ میں آیا؟ جی شیخ سمجھ میں آ گیا۔ چلیے، اگلی حدیث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى، قال، دو سند سے روایت ہے اور یہ والی جو ہے بالمعنی روایت ہے، دونوں کہتے ہیں یعنی یزید بن زريع اور یحییٰ کہتے ہیں حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أهدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم۔ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حدیث بیان کی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صعید احدن کہ ایک مرتبہ احد پر چڑھے. احد پہاڑ, جبل احد مکے میں ہے, مدینے میں ہے, سوری جبل احد مدینے میں ہے, شمال کی جانب ہے, مدینے سے ابھی مدینے کے اندر آ گیا ہے. آپ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے. فتبعہ ابو بکر, آپ کے پیچھے پیچھے ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے. فرجف بہم, رجف بہم, جبل احد پہاڑ ان کو لے کر تھرتھرانے لگا, ہلنے لگا پہاڑ. فضربہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر مارا ہے, قدم زمین پر یعنی پہاڑ پر مارا, اور فرمایا اثبت احد, اے احد ٹھہر جا, ٹھہر جا, نبی و صدیق و شہیدان, یعنی علیہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہیں. تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور دو شہید ہیں. تمہارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں, اور تم تھر تھرا رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ کے قدم سے پہاڑ تھر تھرانا پہاڑ نے بند کر دیا. یہ اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ کے قدم مبارک کے مارنے سے احد پہاڑ تھر تھرانا بند ہو گیا, اور ان کی عظمت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, صدیق اکبر, شہیدان کی عظمت کو دیکھ کر پہاڑ جو ہے ساکت ہو گیا, تھر تھرانا اس نے بند کر دیا. اس حدیث سے بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابو بکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت عثمان کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں, اور نبی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور شہیدان سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما ہیں. ان سے بھی حضرت عثمان اور حضرت عمر نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کو شہادت کی موت نصیب ہوگی. جب انہوں نے یہ سن لی تھی, شہیدان والی بات سن لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اس کے بعد وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی. اگلی حدیث, قال حدثنا حناد بن سری عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدالاني عن ابي خالد مولى آل جعدة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي, فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتانی جبریل, میرے پاس جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار آئے, فأخذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑا, فأرانی باب الجنتی, انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھلایا, الذی تدخل منہ امتی, جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی. فقال ابو بکر یا رسول اللہ, دیکھیں ان لوگوں کو ہر وقت جنت کی فکر لگی رہتی تھی, دنیا کی فکر نہیں تھی. ابو بکر جیسے آدمی وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ, میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا یہاں تک کہ میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا, میری یہ تمنا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اما انک یا ابا بکر, ابو بکر, اے ابو بکر, تمہاری جو بات ہے, تمہاری جو شان ہے, وہ شان تو یہ ہے کہ اول من يدخل الجنہ من امتی, تم تو وہ ہو جو سب سے پہلے میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ تم ہو. تم جنت کے دروازے کے دیکھ کیا بات کرتے ہو, اس دروازے سے تو سب سے پہلے تم داخل ہوگے. اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ معلوم ہوا. البتہ حدیث کی سند میں ایک دو راوی ہیں جن متکلم فی ہے, جس کی بنا پر سند ضعیف ہے. ابو خالد ایک دالانی ہے اور ابو خالد مولا آل جعدہ ہے. تو یہ ابو خالد پر جو ہے کلام کیا ہے علماء نے, اور بعد نے کہا ہے کہ یہ مجہول ہیں, اس لیے اس حدیث کی سند کیا ہے, ضعیف ہے. حدیث کی سند کیا ہے, ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, اس حدیث کی سند کو. ابو خالد
آل جادہ یہ مجہول ہے، اور ابو خالد دالانی یہ مدلس اور کثیر الخطا ہے، مدلس ہے اور کثیر الخطا ہے۔ آواز آپ لوگ کو آ رہی ہے برابر؟ جی ہاں ایک دم برابر آ رہی ہے۔ اگلی حدیث قال حدثنا قتیبۃ، خالد الدالانی یہ مدلس ہے کیا؟ ہاں ابو خالد دالانی مدلس کثیر الخطا ہے، اور ابو خالد مولا آل جادہ مجہول ہے۔ اگلی بات قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، ممن ان میں سے جنہوں نے بایا بیت کی، تحت الشجرتی درخت کے نیچے، جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی۔ کون سی بیت کی؟ بیت رضوان کی، جس کو بیت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے، جسے بیت الرضوان بھی کہا جاتا ہے، بیت الشجرہ یا بیت رضوان۔ یہ کب ہوئی تھی یہ بیت؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ کس سن میں ہوئی تھی؟ سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی۔ حضرت عثمان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا خبر لینے کے لیے، ان کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اس وقت تمام مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے تب تک پیٹ نہیں پھیریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیعت سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ تو یہ تقریباً 1400 افراد تھے، 1400 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت رضوان بھی انہیں ایسے کہا جاتا ہے، اصحاب الشجرہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور یا اصحاب بیت الرضوان بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 1400 تھی۔ تو اس طرح سے یہ اصحاب صلح حدیبیہ یا اصحاب بیت الرضوان یا اصحاب الشجرہ، ان لوگوں کی حدیث میں یہ فضیلت معلوم ہے اس حدیث سے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، مطلب سیدھے لوگ جنت جائیں گے، جہنم کو یہ لوگ نہیں دیکھیں گے۔ تو اس سے ان لوگوں کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اگلی حدیث قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن آسم عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى نے کہا فلعل اللہ، وقال ابن سنان، اور ابن سنان نے کہا اطلع اللہ۔ موسیٰ سے مراد موسیٰ بن اسماعیل ہیں، ابن سنان سے مراد احمد ابن سنان ہیں، دونوں امام صاحب کے استاد ہیں۔ تو امام صاحب نے یہ حدیث 2 سند سے روایت کی، دونوں میں تھوڑا سا فرق تھا لفظ میں، اس فرق کو مؤلف نے بیان کر دیا کہ موسیٰ نے روایت کی تو یہ لفظ استعمال کیا، اور ابن سنان نے روایت کیا تو یہ لفظ استعمال کیا۔ فلعل اللہ، اللہ تعالیٰ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کیا۔ ابن سنان کا اطلع اللہ، اللہ تعالیٰ مطلع ہوا، اللہ تعالیٰ جھانکا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا نظر کرم سے، نظر مغفرت سے اہل بدر کی جانب۔ اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ مطلع ہوا یا متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی اہل بدر پر، پھر فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اہل بدر نے جو قربانی پیش کی تھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔
یعنی جو غلطی ہوگی سب تمہاری میں نے معاف کر دی. اعملوا ما شئتم. اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو آزاد کر دیا, اس قدر ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا. اہل بدر کو آپ لوگ جانتے ہیں, بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313 مسلمان تھے. تو معلوم ہوا کہ اہل بدر کی مغفرت ہو چکی ہے, یہ بھی جنتی ہے, یہ بھی جہنم نہیں جائیں گے. اس لفظ میں اعملوا ما شئتم, جو چاہو عمل کرو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹ دے رہا گناہ کرنے کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا جو عمل کرو میں نے تجھے معاف کر دیا. اس میں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی گناہ کریں گے تو ان کی سرزنش نہیں ہوگی دنیا میں حد وغیرہ کا اگر کوئی کام کیا انہوں نے تو حد نافذ ہوگی, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا. دنیا میں ان کی سرزنش ہوگی, جیسے مصطح ابن اساسہ پر الزام کی حد ان کے اوپر لاگو ہوئی تھی, وہ بھی بدری صحابی تھے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. جیسے فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خبر اہل مکہ کو پہنچائی تھی, اور پھر وہ جاسوسی کی تھی مسلمانوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی کہہ کے معاف کر دیا کہ وہ بدری صحابی ہیں, اس لیے اس کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, تو ہم کیا کہیں اس کے بارے میں. تو بہرحال اس حدیث سے بدری صحابہ کی فضیلت معلوم ہوئی. اگلی حدیث قال حدثنا محمد بن عبید ان محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحدیبیہ. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے, یعنی سن 6 ہجری میں. فذکر الحدیث, اور گزشتہ حدیث کی طرح یعنی اس سے پہلے حدیث جو گزری اسی حدیث بیان کی. قال فأتاه یعنی عروة بن مسعود. راوی کہتے ہیں کہ فأتاه آپ کے پاس آئے, کون آئے؟ عروہ بن مسعود. فجعل يكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے عروہ بن مسعود, کفار کی طرف سے آئے تھے. فجعل يكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عروہ بن مسعود گفتگو کرنے لگا. فكلما كلمه اخذ بلحيته. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا, بات کرتا, آپ کی داڑھی کو پکڑ لیتا. یعنی داڑھی کو کیسے؟ یعنی پیار محبت میں, لطف میں. تو یہ عرب کی عادت ہے کہ کسی سے پیار محبت میں اس کی داڑھی کو ایسے چھو لیتے ہیں, اس کی داڑھی کو ایسے پکڑ لیتے ہیں. تو یعنی غصے میں نہیں تھا کہ یا انتقام کے لیے نہیں, یا تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں. فکلم, جب داڑھی پکڑتا وہ, جب بات کرتا وہ آپ کی داڑھی کو پکڑ لیتا. والمغیرہ بن شعبہ, اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے. قائم علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے تھے, یعنی آپ کے پاس بالکل لبالب کھڑے ہوئے تھے. ومعه السیف, اور ان کے پاس تلوار تھی, تلوار لیے کھڑے تھے. وعلیہ المغفر, اور ان کے سر کے اوپر کھود تھا. مغفر جو فوجی لوگ پہنتے ہیں سر پر حفاظت کے لیے, ہیلمیٹ ہے, سر پر تھا. مغیرہ ابن شعبہ سننا فضرب یدہ بنعل السیف, بن کر یہ میں چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کی نال پر مارا. ہے مغیرہ ابن شعبہ نے تلوار کی جو جہاں ہاتھ رکھتے ہیں, یا جو تلوار کی نال ہے جس میں تلوار رہتی ہے, دستہ, اس پہ ہاتھ مارا, یعنی ڈرانے کے لیے. ہے مصعب یہ ابن مسعود کو, عروہ ابن مسعود کو ڈرانے کے لیے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا اخر یدک عن لحیتہ, ان کو کہا اپنا ہاتھ پیچھے رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے. عروہ ابن مسعود سے کہا مغیرہ ابن شعبہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے میں تھے وہ, تو کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال اور تعظیم کی وجہ سے ہاتھ اتنا آگے نہ بڑھاؤ. کیا پتا دشمن کا کافر ہے, داڑھی پکڑنے کے بہانے گردن پکڑ لے, تو اس لیے کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو. فرفع عروہ رأسہ, عروہ نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا کون ہے یہ جو اتنے رعب سے بات کر رہا ہے. فقال من هذا, کون ہے یہ؟ قالوا, لوگوں نے کہا المغیرہ ابن شعبہ, یہ مغیرہ ابن شعبہ ہیں. اس حدیث سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی فضیلت معلوم ہوئی. صلح حدیبیہ کے لوگوں کی فضیلت کی طرف اس میں اشارہ ہے. مغیرہ ابن شعبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا شرف حاصل ہے. یہ وہی مغیرہ ابن شعبہ جن کا پیچھے حدیث میں ذکر گزرا ہے, جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر خطبہ دیا تھا. بہرحال ان کی فضیلت ہے.
اگلی حدیث قال حدثنا حفص بن عمر. جی جیسے ہم میں سے کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ باڈی گارڈ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھا جا سکتا ہے. صحیح حدیث ہے یہ؟ جی یہ صحیح حدیث ہے؟ ہاں حدیث صحیح ہے. اتنا زیادہ ایکسائٹڈ کیوں ہو رہا بھائی؟ جی تو رستم اتنا زیادہ ایکسائٹڈ کیوں ہو رہا ہے؟ باڈی گارڈ رکھنا ہے نا. ہاں ہاں. چلیے اگلی حدیث دیکھیں. قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة ان سعيد بن اياس الجريري اخبرهم عن عبيد الله بن شقيق العقيلي عن الاقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روایت ہے اقرع سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن تھے یہ مسجد کے. قال یعنی ان کے زمانے میں مؤذن تھے، اس لیے ان کو حضرت عمر کا مؤذن کہا ہے. بعثني عمر الى الاسقف فدعوته. کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے بھیجا ایک اسقف کی طرف، پادری کی طرف. عیسائیوں کے عالم کو اسقف کہا جاتا ہے، پادری. فدعوته، میں اسے بلا کے لایا. فقال له عمر، جب وہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا وهل تجدني في الكتاب، کیا تم مجھ کو کتاب میں پاتے ہو؟ تمہاری جو مذہبی کتاب ہے کیا اس کتاب میں میرا ذکر، میرا تذکرہ پاتے ہو؟ قال نعم. پادری نے کہا کیا پاتا ہوں؟ قال كيف تجدني، کیسے پاتے ہو مجھ کو؟ قال اجدک قرنا، میں آپ کو قرن پاتا ہوں. قرن فرفع علیہ درہ، کیا مطلب قرن کا ہے؟ تمہارے دلانوں نے ایک درہ کوڑا اٹھایا اور کہا قرن میں اشارہ کر. یہ قرن کیا ہے؟ قال قرن حدید امین شدید، لوہے کا مضبوط سینگ، ایسا جو بہت ہی زیادہ امانت دار ہو. مضبوط لوہے کا سینگ پاتا ہوں جو بہت ہی شدید اور مضبوط ہے، امانت دار ہے. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي، تمہارے نے پوچھا کہ جو میرے بعد آئیں گے خلیفہ، اس کو تم کیسے پاتے ہو؟ قال اجده خلیفۃ صالحا غیر انه يؤثر قرابته، میں اسے خلیفہ، نیک خلیفہ پاتا ہوں، ہم مگر یہ کہ وہ اپنے قرابت داروں کو ترجیح دیں گے. غیر ہے اللہ کہ وہ یوسرو، ترجیح دیں گے قرابت، اپنے قرابت داروں کو منصب اور عہدوں میں ترجیح دیں گے. قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا یرحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان پر رحم فرمائے. تو گویا کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میرے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنیں گے. نصوص دیگر نصوص کی روشنی میں انہیں یعنی اندازہ تھا. ثلاثا، 3 مرتبہ کہا یرحم اللہ عثمان. فقال، حضرت عمر نے کہا کیف تجد الذی بعدہ، ان کے بعد میں جو خلیفہ آئیں گے اس کو کیسے پاتے ہو؟ قال اجدہ صدع حدید، تو فرمایا کہ میں انہیں لوہے کا میل کچیل پاتا ہوں. صدع میں نے میل کچیل، لوہے کا میل کچیل، لوہے کا زنگ. فوضع عمر یدہ علی راسی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور فرمایا یا دفرا، یا دفرا. دفرا میں بدبودار ہے، بدبودار انسان ہے، پادری بدبودار، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ فقال یا امیر المومنین انه خلیفۃ صالح. تو اب دیکھو اپنی بات میں تیل مرچی لگانے لگا، کہنے لگا اے امیر المومنین، وہ ایک نیک صالح خلیفہ ہوگا، لیکن یستخلف حین یستخلف، جس وقت بھی وہ خلیفہ بنایا جائے گا ایسی حالت ہوگی کہ تلوار میان سے نکلی ہوئی ہوگی. وہ سیف، اس حال میں کہ تلوار مسلول ہوگی، ننگی ہوگی، تلوار سے باہر ہوگی، یعنی قتل و غارت گیری کا ماحول ہوگا. والدم محراق، خون بہ رہا ہوگا. تو ایسے حالت میں وہ خلیفہ بنیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو لوہے کا میل کچیل ہے. اس طرح بات کی اس نے تعویل کی. لیکن قال ابو داؤد، امام صاحب کہتے ہیں دفر النتن، دفر یعنی نتن یعنی بدبودار، بدبو کے معنی میں. تو اس حدیث، یہ حدیث تو نہیں ہے، یہ تو ایک پادری کی بات ہے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھی تھی، ایک اثر اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی سعید بن ایاس الجریری، ان کو اپنی موت سے 3 سال پہلے اختلاط ہو گیا تھا. اس بنا پر اس حدیث کی سند کو جو ہے ضعیف کہا ہے علماء نے. اور پھر حدیث میں تو نہیں ہے، یہ تو پادری کا قول ہے. پادری کی کفار کی باتوں کا کیا اعتبار ہے، مشرکین کی باتوں کا کیا اعتبار؟ اس بنا پر یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس میں موجود باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.